18 ذی الحج ہے اور اتفاق سے جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ آج کا یہ بابرکت دن جسے نسبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ، داماد رسول، جامع القرآن، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ دوہرے داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحج 35 ہجری میں بروز جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن بھی جمعے کا دن تھا اور 18 ذی الحج تھی، اور آج بھی اتفاق ایسا ہے کہ 18 ذی الحج بھی ہے اور جمعے کا بابرکت دن بھی ہے۔ تو اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان اور آپ کے کمالات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت اور ہر نسبت کا ادب اور ہر نسبت سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو اوائل میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی شروع جب دین اسلام کا پیغام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی سرزمین پہ دیا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، جن کو قرآن نے سابقون الاولون کہا کہ وہ پہلے جو اسلام لانے میں جنہوں نے سبقت اختیار کی اور سب سے پہلے جو لوگ اسلام لائے، تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان تین اشخاص نے اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اور آپ اس لحاظ سے بھی آپ کو انفرادیت حاصل ہے دیگر اصحاب کے اسلام قبول کرنے میں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر مائل بحق تھے اسلام لانے سے پہلے بھی کہ جو ہی آپ تک اسلام کی دعوت پہنچی، بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی دلیل طلب کیے، معجزہ طلب کیے، جو ہی اسلام کی دعوت پہنچتی ہے بغیر دلیل طلب کیے حضرت عثمان غنی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی دعوت بھی آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ جو ہی دعوت ملی، یہ نہیں کہا کہ میں پہلے حضور کے پاس جاؤں گا، ان سے جا کے کوئی معجزہ طلب کروں گا، جس طرح دیگر اصحاب نے ایسا بھی کیا کہ جب آپ اسلام کی دعوت ان پہ پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے معجزات دکھائے، پھر وہ اسلام کی طرف آئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ہی اسلام کی دعوت ملتی ہے بغیر دلیل طلب کیے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کے اندر بھی آپ مائل بحق تھے، حق کی طرف مائل تھے۔ جو ہی حق کا پیغام آپ کو ملا فوراً آپ نے حق کو قبول کیا
اور دین اسلام کے اندر آپ داخل ہوئے